بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نصاب میں شامل غزل نمبر 2، جس کے شاعر مومن خان مومن ہے، ان کا اصل نام مومن خان ہے، ان کی اس غزل کے شعر نمبر 5 اور 6 کو پڑھیں گے۔ 5 اور 6 جو ہے وہ اشعار کا مفہوم، تشریح اور ان کا والداتی شعر جو ہے ہم پڑھیں گے۔ شعر کی طرف آتے ہیں عزیز طلباء۔ شعر نمبر 5 عزیز طلباء ہمارے سامنے ہے۔ شعر نمبر 5 پڑھتے ہیں۔ حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ کیوں کر کیسے، اس کا مفہوم بنا لیتے ہیں عزیز طلباء۔ دل کا حال محبوب کو میں کیسے لکھوں کہ میرا ہاتھ دل سے جدا ہی نہیں ہوتا۔ عزیز طلباء، تشریح طلب شعر میں شاعر نے عشق و محبت کے جذبات کو بڑے لطیف انداز پہ بڑی نزاکت کے ساتھ مومن خان مومن نے بیان کیا ہے۔ اصل میں اس شعر کے اندر مومن خان مومن نے جس چیز کو موضوع بنایا ہے وہ ہے عزیز طلباء محبوب کے نام پر اپنے دل کی حالت کو بیان کرنا اور حالت کو بیان نہ کر پانے کی جو ہے بے بسی کا جو ہے وہ ذکر کرنا۔ یہ عزیز طلباء اصل میں شعر کے اندر شاعر نے بیان کرنا چاہا ہے۔ عزیز طلباء، پہلے مصرع میں شاعر کہہ رہے ہیں دل کی کیفیت کے بارے میں، وہ شاعر اپنے محبوب کو لکھنا چاہتے ہیں کہ دل کس کیفیت سے دوچار ہے۔ شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو چاہتا ہوں کہ اپنے محبوب کو لکھ کر یہ بتاؤں کہ میں کس قدر تکلیف دہ اور پریشان حالی جو ہے وہ سے گزر رہا ہوں۔ یعنی شاعر محبوب سے اپنے دل کی کیفیت، اس کیفیت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو محبوب کی وجہ سے بے قراری اور بے چینی میں مبتلا ہے۔ یعنی شاعر محبوب سے اس کے کیے گئے ظلم، ستم، بے وفائی اور جفا کشی کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو شاعر کی یہ خواہش ہے کہ وہ کسی طریقے سے محبوب سے ملاقات کر کے اس سے اپنے دل کی حالت کو بیان کرے، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ یہ میرے نصیب میں نہیں ہے کہ میں تم سے ملاقات کر سکوں، شاید یہ میرے مقدر میں نہیں، لیکن دوسرا طریقہ میرے پاس تحریری طور پر ہے، محبوب تمہارے نام پر لکھ کر جو ہے وہ اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرنا ہے، لیکن وہ بھی میرے بس میں نہیں رہا۔ شاعر کہتے ہیں میرا دل اس قدر غموں سے، پریشانیوں سے دوچار ہے کہ دل کی دھڑکن ہر وقت اس قدر تیز رہتی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے یہ جان لیوا ثابت نہ ہو جائے۔ تو اس سے بچنے کے لیے میں ہر وقت دل کے اوپر ہاتھ رکھتا ہوں اور اس قدر زور سے اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دل کی دھڑکن ایک نارمل حالت میں ایک جو ہے وہ ایک سکون کی حالت میں دھڑکنا شروع ہو جائے۔ یعنی عزیز طلباء، شاعر اس تشریح طلب شعر میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ تحریری طور پر اپنے محبوب کو اپنے دل کی کیفیت جو کہ جو ہے وہ شکوے شکایت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، شاعر کو اپنے محبوب سے شکوہ ہے، شکایت ہے کہ وہ اس کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ دل کی کیفیت بہت خراب ہے اور جو ہے وہ اس کی دھڑکن تیز رہتی ہے، جس وجہ سے وہ اپنے دل کو وہ تحریری طور پر اپنے محبوب کو لکھ کر آگاہ تو کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ دل سے جدا ہو ہی نہیں پاتا، دل کی کیفیت کی وجہ سے وہ دل کو تھامے ہوئے ہے۔ اور یوں معلوم ہوتا ہے اگر اس نے دل سے ہاتھ ہٹایا تو دل کی دھڑکن جو ہے وہ اس قدر تیز چلنا شروع ہو گئی کہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوگی، تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو عزیز طلباء، یہ شاعر کی مراد بنتی ہے اور اس کا والداتی شعر ہم لوگ جو دیکھ لیتے ہیں۔ عزیز طلباء، شاعر کی مراد سے ہی جو شعر میں شاعر کی مراد ہے اسی سے ملتا جلتا یہ شعر ہے ابراہیم ذوق کا کہ لکھیے اسے خط میں کہ ستم اٹھ نہیں سکتا، لکھیے اسے خط میں کہ ستم اٹھ نہیں سکتا، پر ذوف سے ہاتھوں میں قلم اٹھ نہیں سکتا۔ تو یہ عزیز طلباء اس میں والداتی شعر ہے۔ شعر نمبر 6 کی طرف
چھٹا شعر عزیز طلبہ کوشش کرتے رہیں، محنت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صبر نہیں آسانیاں پیدا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر ہو نہیں ہوتا۔ اللہ حافظ۔ چارہ دل باقی کا علاج عزیز طلبہ کوشش کرتے رہیں، محنت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح ہوگا آسانیاں پیدا فرمائے گا، دل کا علاج آپ کا ناصر ہو، صبر و تحمل کے سوا کچھ نہیں۔ باقی آپ عزیز طلبہ کوشش کرتے رہیں، صبر بھی تمہارے بغیر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر ہو۔ چاہتے ہیں اللہ حافظ کہ میرے دل کا علاج، دل کی بے چینی اور بے قراری کا علاج اگر صبر و تحمل ہے تو اے محبوب صبر و تحمل بھی مجھے تمہارے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ اس میں شاعر نے جو چیز موضوع سخن بنائی ہے وہ یہ ہے کہ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے دل کی بیماری کا علاج محبوب کے سوا کچھ نہیں۔ عزیز طلبہ تشریح طلب شعر میں شاعر مومن خواہ مومن اپنے محبوب سے مخاطب ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرا دل اے محبوب تمہاری محبت میں بے چین اور بے قرار رہتا ہے، اور اس بے چینی اور بے قراری کے عالم میں تڑپتا رہتا ہوں، بھلکتا رہتا ہوں، اور تمہارا میری زندگی میں نہ آنا یا وہ مجھے تمہارا نہ ملنا یہ میرے لیے بڑی بے چینی اور بے قراری کا عالم پیدا کر دیتا ہے۔ تمہارے بغیر میں بالکل بے چین اور بے قرار رہتا ہوں، لیکن اس بے چینی اور بے قراری میں جب میں اس حد تک پہنچ جاتا ہوں کہ مجھے میری برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو میرے عزیز و اقارب، میرے دوست احباب مجھے صبر و تحمل کی تلقین کرتے ہیں کہ تمہارا اس بیماری کا علاج، دل کی اس بیماری کا علاج وہ سوائے صبر کے کچھ نہیں، لیکن میں نے اس پر صبر و تحمل کر کے دیکھا ہے۔ شاعر کہتے ہیں میں نے صبر و تحمل کر کے دیکھا ہے، لیکن صبر و تحمل کے بعد بھی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے صبر بھی تمہاری ملاقات کے، تمہارے وصال سے، تمہارے ملاپ کے سوا نہیں آنے والا۔ یعنی میرے لیے میرے اس دل کا علاج جو ہے وہ صبر کی صورت میں نہیں ہے، اور مجھے صبر بھی تمہارے بغیر میسر نہیں آ سکتا۔ میں بے چین اور بے قرار رہتا ہوں، میری اس بے چینی اور بے قراری کا علاج اگر صبر ہے، اور وہ صبر بھی مجھے جو ہے وہ تمہارے بغیر حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں اے محبوب تمہاری شخصیت ہی میری بیماری کا علاج ہے، تم مجھے مل گئے تو میری دل کی بیماری کا علاج ممکن ہے، صبر مجھے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کا حوالہ جاتی شعر ریڈ کر لیتے ہیں عزیز طلبہ۔ اس کا حوالہ جاتی شعر ہے نہ سو سکا نہ شب جاگ کر گزاری ہے، نہ سو سکا نہ شب جاگ کر گزاری ہے، عجیب دن ہے سکون ہے نہ بے قراری ہے۔ یعنی عزیز طلبہ شاعر نے شعر نمبر جو ہے وہ 6 کے اندر کچھ اسی طرح کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ شاعر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ میری بے چینی اور بے قراری میں جب بے چینی اور بے قراری جب بڑھتی ہے تو میں صبر کے دامن کو تھامنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن صبر بھی میرا ساتھ نہیں دیتا۔ گویا معلوم ہوتا ہے کہ صبر بھی تمہارے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی مجھے قرار اور چین اگر میسر آنا ہے وہ تمہاری ملاقات کی صورت میں ممکن ہے، اب صبر تمہارے ملاقات کے بغیر جو ہے وہ صبر بھی مجھے میسر نہیں آ سکتا، صبر بھی میرے لیے صبر کرنا بھی ممکن نہیں رہا۔ تو عزیز طلبہ امید ہے آپ کو دونوں اشعار کی سمجھ آ گئی ہوگی، شاعر کی مراد سمجھ آ گئی ہوگی، مفہوم بھی آپ کو آسان کر کے بتایا گیا، حوالہ جات شعر بھی بتا دیے گئے ہیں۔ ان کو اچھے طریقے سے اشعار کی تشریح کو یاد کریں، ایک ضروری بات سنتے جائیے گا عزیز طلبہ، تمام اشعار وہ حصہ نظم کے ہوں یا غزل کے ہوں، ایک شعر کی تشریح آپ ایک صفحہ پر مکمل کیجئے گا، اور جس میں حوالہ جاتی شعر بھی ہونا چاہیے، جس میں مفہوم اور تشریح کی ہیڈنگ کے ساتھ جو ہے اس کو بھی حل کرنا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کا ہم ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔